یہ کچھ اشعار ہیں جو ان بچوں کے لیے ہیں جو ہر شعر میں وہ حوالہ جات اشعار یاد نہیں کر سکتے، جو مشکل ہوتے ہیں ان کے لیے، تو یہ چند اشعار ہیں، یہ یاد کر لیں تو جون سا بھی شعر آ جائے تو آپ اسی شعر کے اندر جو ہے حوالہ جات اشعار یہ ڈال سکتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا، صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا، لے کر حیات تازہ کا منشور آ گیا۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا۔ اب مشقی سوالات دیکھیں۔ پہلا سوال ہے، سب آسان سے ہے، مشکل نہیں ہے۔ جب آپ نے نعت کے حوالہ جات اشعار اور تشریح یاد کر لی ہے تو آپ بہت آسان ہے، آپ کو بھی یہ بالکل آسان لگے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ صبا کہاں سے آتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ آپ نے سادہ سے لکھنا ہے، صبا مدینے سے آتی ہے۔ سوال نمبر 2، پھولوں میں کس کی خوشبو ہے؟ پھولوں میں مدینے کی خوشبو ہے۔ شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر کے دل میں حسرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر زندہ رہوں اور وہیں مجھے موت آئے۔ شاعر اپنی حرمت و آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ شاعر اپنی حرمت و آبرو اس بات میں خیال کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں مر کر خاک ہو جاؤں۔ اچھا، اس میں فرق ہے کہ اس سے پہلے والا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ شاعر کی حسرت اور آرزو کیا ہے، اس میں حرمت اور آبرو کیا ہے، تو آپ ان میں تھوڑا سا فرق رکھنا ہے۔ یہ چونکہ جواب جو ہے ہم نے اسی کے مطابق دینا ہے جو کتاب میں موجود ہے، تو اس لحاظ سے اکثر بچے جو ہے وہ دونوں کو مکس کر دیتے ہیں، جس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ طوطے و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ طوطے و بلبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ جب یہ سوال الگ آتا ہے طوطے و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں، تو اکثر طلباء جو ہے وہ یوں کر دیتے ہیں کہ طوطے و بلبل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو صاحب ظاہر ذکر کا لفظ آ رہا ہے تو عام طور پر تو یہی کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ شاعر کے مطابق ہم جواب دیں گے تو اس لحاظ سے ہم نے کیا کرنا ہے، طوطے و بلبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ لالے کے بے داغ اور گل کے بے خار ہونے سے کیا مراد ہے؟ لالا کے پھول میں ایک سیاہ نشان ہوتا ہے جس کو شاعر نے عیب دار قرار دیا ہے۔ گل میں کانٹے ہوتے ہیں جو تکلیف کا سبب بنتے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی عیب بھی نہیں ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے داغ لالا اور بے خار گل کہا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیوز جتنی بھی ہیں اچھی لگی ہوں گی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔